بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، تاریخ عالم کا ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرکہ ہے۔ تاریخ انسانی ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ انہی داستانوں میں سے ایک واقعہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے نہ ہوگا کہ جس پر خود تاریخ انسانی کو بھی رونا آ گیا ہو۔ 1400 سال پہلے پیش آیا یہ دردناک واقعہ ہر بار سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہے۔ جب یہ دردناک واقعہ سنا جاتا ہے، آنکھوں کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک جو کچھ بھی ہوا، وہ سب کچھ بتانے سے پہلے یہ جان لیجیے کہ نواسہ رسول جگر گوشہ و بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو سب سے آخر تک کیوں روکے رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے، آپ کے خاندان کے روح رواں اور آپ کی نسل پاک کے بنیادی رکن حضرت امام زین العابدین بھی شہید نہیں ہوئے۔ پھر آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی شہید نہیں ہوگا۔ اس بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی شہید کر دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ جاتے، معصوم اصغر بھی بچ جاتے، علی اکبر بھی بچ جاتے، اور حضرت امام حسین پہلے شہید ہو جاتے تو قاسم بھی بچ جاتے، اور بھی پہلے شہید ہو جاتے تو اون محمد بھی بچ جاتے، کیونکہ یزید لعین کا ٹارگٹ ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ ہی یزید کے نشانے پر تھے۔ یزید لعین یہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی جنگل بیابان میں حضرت امام حسین اور آپ کے پورے خاندان کو بڑی ہی آسانی سے صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور پھر دنیا میں حسین کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ شاید وہ اپنے اس شیطانی جال میں کامیاب بھی ہو جاتا اگر اس کا مقابلہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ہوتا اور کسی عام شخص سے ہوتا، لیکن قربان جانیے نبی کے پیارے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ایسی بری مات دی کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پوری دنیا میں جب حسین کے نام لیوا ان کی محافل سجاتے ہیں اور ان کے نام کو، ان کے ذکر کو پوری دنیا میں بلند کیا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں یزید کے پیروکاروں کے سینوں پر چھریاں چلتی ہیں، ان کے کلیجے کٹ کٹ کر باہر کو آتے ہیں، اور اس پوری کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پر مر مٹنے اور اپنی گردنیں کٹوا دینے کے لیے تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے پیروکار نہیں جتنے میرے حسین کے غلام ہیں، پوری دنیا میں اتنے کسی کی کر نہیں جتنے میرے حسین کے ہیں، تو کیونکہ یزید کا نشانہ حسین تھے اور وہ تو آپ ہی کو شہید کرنا چاہتا تھا، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت دینے میں اتنی دیر ہی کیوں کی؟ یقیناً آپ لوگ بھی اپنے اپنے نظریے کے مطابق درست سوچ رہے ہوں گے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، اور آپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک بھی شخص جہنم کا ایندھن بن جائے، آپ کو شہید کرنے کے سبب کوئی شخص اپنی نہ ختم ہونے والی آخر وی زندگی تباہ و برباد کر لے، کیونکہ آپ کو تاریخ اسلام کا علم تھا کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لیے نکلے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دروازہ عمر کے لیے کھولا تو عمر کے دل کا دروازہ ایسا کھلا کہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے کافروں اور شیطانوں کے دل پر ہیبت طاری کر گیا۔ جو قتل رسول کرنے گیا تھا وہ قتیل محبت رسول ہو گیا، جو مارنے کے لیے گیا تھا خود حضور کے قدموں کے نقش پر مر مٹا،
لہٰذا کس لمحے کس وقت کون پلٹ جائے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوار جائے، کوئی بھی لمحہ کسی کے بھی ذہن کو بدل سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا کہ اے یزیدیوں، اگر تمہاری غداری اور بے وفائی اہل بیت کے خون سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے، اگر تمہاری تلوار کی داروں کو مومنوں کا لہو چاہیے، اگر تمہاری نیزوں کی نوک کو اہل بیت کا خون ہی چاہیے، اور اگر تم آل نبی کے خون کے ہی پیاسے ہو تو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، اگر تم ہمارے خون کے پیاسے ہو تو یہ لو، میں تمہیں علی اصغر دے رہا ہوں، علی اکبر دے رہا ہوں، اور جان لو کہ جو شخص عباس کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، علی اصغر، علی اکبر، اون محمد کا قاتل مومن ہے، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا قاتل مومن ہے، اور اتنے مومنوں کا قتل کر کے بھی اگر تمہاری تلواروں کی پیاس نہ بجھ جائے تو پھر مجھے قتل کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا اور میری گردن میرے تن سے جدا کر دینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا قاتل مومن ہے، لیکن میرا قاتل مومن نہیں ہوگا، نہیں، میرا قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین ہوگا، اور جس نے مجھے قتل کیا تو اس نے اللہ کے دین کو قتل کیا، اور قیامت کے دن اگر میں چاہوں تو مومنوں کے قاتلوں کے قتل معاف کروا سکتا ہوں، کیونکہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اگر میں چاہوں تو مومنوں کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں، لیکن دل کے کانوں سے سن لو کہ قیامت کے دن دین کے قاتل کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، لہٰذا اگر تم مجھے قتل کر کے قاتل دین بن جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ مغفرت کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دشمن پر بھی رحمت کی نظر اور حق کی جانب لوٹ آنے کے مواقع، اور دشمن کے لیے بھی ایسے موقع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہی دے سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی جان لیجیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری ملاقات فرمائی تو اس ملاقات کا انداز یہ تھا کہ سیدہ زینب نے سب سے پہلے اپنے پیارے بھائی کے گلے کو بوسہ دیا، پھر حسین کے زلفوں کا بوسہ لیا۔ تب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بہن، پہلے تو تیری عادت یہ تھی کہ جب بھی میں تجھ سے ملنے آتا تو میرا ماتھا چوما کرتی تھی، لیکن آج تم نے میرے گلے کو کیوں چوما اور میرے بالوں کا بوسہ کیوں لیا؟ تو یہ سن کر سیدہ زینب نے اپنے پیارے حسین سے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، آج میری آپ کے ساتھ آخری ملاقات ہے۔ آپ میدان کربلا کی جانب سانسیں لیتے ہوئے تو جائیں گے، لیکن زندہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے، اور ایسا اس لیے کہ آج رات میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا میرے خواب میں آئیں تھی اور فرما رہی تھی کہ میرے بیٹی، آج اپنے بھائی کو دل بھر کر دیکھ لینا، اس کا گلا چوم لینا کہ امت اس کے گلے کو کاٹ ڈالے گی، اور بھائی کی زلفوں کا بوسہ بھی لے لینا، کیونکہ یہ زلفیں حسین کے خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی فرما رہی تھی کہ اے میری بیٹی، تیرے اوپر مصیبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے کہ دنیا بڑی ظالم ہے، لیکن صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جا چھوڑنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا دوست ہے اور ہر وقت صبر کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ پیارے مسلمان ناظرین و سامعین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی جانب رخ کیا، اور پھر یوں ہوا کہ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چا گئی۔ پھر روئے زمین نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا جب علی کی شجاعت، صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت اور عثمان کی سخاوت حسین کے اوپر پہرا دے رہی ہو۔ حسین کی تلوار چلتی رہی اور یزیدیوں کے گلے کٹتے رہے، اور میدان کربلا میں یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے۔ پھر اچانک یزیدیوں میں بے چینی کی لہر پھیل گئی، اور یزیدی لشکر سوچنے پر مجبور ہوا کہ اعتراض ہی نہ بن جائے کہ ایک ہی شیر نے سارے کے سارے یزیدی لشکر کو واصل جہنم کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا،
اور وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی جانب ہٹنے لگے تاکہ کوئی تدبیر برائے کار لا سکیں۔ یزید حیران و پریشان تھے کہ وہ کون سی طاقت ہے جس سے وہ لڑ مر رہے ہیں۔ آخر امام حسین کی تلوار میں ایسی کیا طاقت ہے کہ 10 دن کی بھوک اور پیاس بھی اس طاقت کا کچھ نہ بگاڑ سکی، جوان بیٹی کی موت اس طاقت کو ہرا نہ سکی، ننھے اور معصوم بچوں کی شہادت اس تلوار کی طاقت کم نہ کر سکی، یزیدیوں کے پے در پہ ظلم و بربریت اس تلوار کی طاقت کو مات نہ دے سکی، اور قریب ہی تھا کہ حسینی تلوار پیروں سے اکڑے یزیدی لشکر کو راہ فرار پر مجبور کر دیتی کہ پھر وقت نماز ہو گیا، اور ایک دم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لہراتی اور یزیدیوں پر قہر ڈھاتی تلوار خاموش ہو گئی۔ اللہ اکبر! کسی نے صدا بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین، آپ کی جان کو خطرہ ہے، دائیں دشمن، بائیں دشمن، آگے دشمن اور پیچھے بھی دشمن ہے، اپنی تلوار کو یوں ہی چلنے دیجیے، خدا را اس تلوار کو یزیدیوں پر قہر ڈھانے دیجیے کہ حسین ابن علی کی جان بہت قیمتی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں، مانا کہ امام حسین کی جان قیمتی ہے لیکن نماز کا وقت ہے اور نماز اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور پھر امام حسین کی تلوار تم گئی اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آخری سجدے میں مشغول ہو گئے۔ حسین ابن علی نماز میں مصروف ہوئے تو یزیدیوں کی یزیدیت اور فرعونیت جاگ اٹھی، اور انہوں نے سوچا کہ اگر حسین نماز سے فارغ ہو کر واپس اٹھ کھڑے ہوئے تو اور کئی یزیدی واصل جہنم ہو جائیں گے، پھر بجلی چمکے گی اور قوت حیدر قرار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، اور پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید ممکن بن کر ابھرے گا۔ تو ظالموں نے یہ فیصلہ کیا کہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے ہی حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور پھر ایک دم سے زمین کانپ اٹھی، آسمانوں میں فرشتوں میں ہلچل مچ اٹھی کہ ایک لعین نے عین سجدے کی حالت میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ یہی وہ آخری سجدہ حسین تھا کہ جس میں حسین اپنے رب ذوالجلال سے عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، میں تیرے فیصلے پر راضی ہو گیا ہوں، تیری جانب سے جو آزمائش ہے میں نے اس کو قبول کیا ہے، جو دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے میں نے ان کو قبول کیا ہے، میں نے اپنے معصوم بچوں سمیت اپنا تن من دھن تیری راہ میں قربان کر دیا ہے، اور یہ سب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے ہی کیا ہے، لیکن اپنی شہادت سے پہلے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میرا رب تبارک و تعالیٰ بھی میری اس قربانی پر راضی ہو چکا ہے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب زمین کانپ اٹھی اور آسمان ترا اٹھا، اور ایک ظالم نے، ایک لعین نے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں راہ حسین پر چلنے اور اہل بیت کی محبت میں زندگیاں گزارنے کی طاقت و توفیق و رحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور ہماری اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ اللہ ہم سب کا مالک و حامی و ناصر ہو۔